تانیہ اپنے بڑے بھائی سلمان سے بہت پیار کرتی تھی اور خود ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ تانیہ کے ابو جاوید احمد چاہتے تھے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے۔ جاوید احمد ایک سرکاری ملازم تھے اور ایمانداری کی وجہ سے آفس میں سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی جاب ایسی تھی کہ اگر وہ چاہتے تو لاکھوں کما سکتے تھے مہینے کا، مگر انہوں نے ساری زندگی رزق حلال اپنی اولاد کو کھلایا۔ تانیہ جب میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی تو کالج میں ایک لڑکے عثمان کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ عثمان دیکھنے میں بہت سلجھا ہوا لگتا تھا اور اچھے خاندان سے تھا۔ ایک دن لائبریری میں دونوں بیٹھے تھے کہ عثمان نے کہا، تانیہ، میرے دوست کا فارم ہاؤس ہے، کل وہاں سب پارٹی کر رہے ہیں، تم چلو گی میرے ساتھ؟ بہت مزہ آئے گا۔ تانیہ پہلے تو انکار کرتی رہی، پھر پرزور اصرار کرنے پر مان گئی۔ تانیہ ابھی کالج میں ہی تھی کہ اس کو سلمان کا فون آیا کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، تم گھر آ جاؤ۔ تانیہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑی۔ عثمان نے پوچھا، خیریت ہے؟ جلدی اور ٹینشن میں بس اتنا بتا سکی کہ ابو ٹھیک نہیں۔ تانیہ جب گھر پہنچی تو اپنے گھر کے سامنے لوگوں کا رش دیکھ کر بھاگی اور لوگوں کو پیچھے کرتی ہوئی جب گھر کے اندر گئی تو اس کے ابو اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ تانیہ کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی ہو، پھر اس کو ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔ جاوید احمد کی تدفین کے بعد تانیہ کئی دن تک کالج نہیں گئی۔ پھر اس کی امی نے سمجھایا کہ بیٹی، تمہارے ابو تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اس طرح گھر پر رہو گی تو کلاسز نہیں لے پاؤ گی تو رزلٹ پر اثر پڑے گا۔ ماں کے سمجھانے پر تانیہ نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی، جس سے اس کا دھیان بڑھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور دکھ کی شدت بھی کم ہوتی گئی۔ تانیہ کے بھائی کو ایک لڑکی پسند تھی۔ اس نے اپنی امی کو بتایا تو یہ لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ منگنی ہوئی تو یہ فیصلہ کیا کہ عید کے بعد شادی رکھ لیتے ہیں۔ تانیہ بھی بہت خوش تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور بھابھی آئیں گی ہمارے گھر۔ تانیہ کا فائنل ایئر شروع ہو چکا تھا اور خوب محنت کر رہی تھی کہ اپنے ابو کا خواب پورا کرے۔ تانیہ کے ایگزام بھی عید کے بعد شروع ہونے والے تھے اور ادھر بھائی کی شادی کی تیاریاں بھی زوروں پر تھیں۔ تانیہ کی خالہ بھی کراچی سے آ گئیں کہ اپنی بہن کا ہاتھ بٹا سکیں۔ تانیہ کو جب کبھی وقت ملتا تو وہ ان کے ساتھ بازار چلی جاتی، مگر اس کا پورا دھیان پڑھائی کی طرف تھا۔ عید کے تیسرے دن شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے۔ تانیہ نے خوب ہلا گلا کیا، اپنی دوستوں کو بھی بلایا، جن میں عثمان بھی شامل تھا۔ بھابھی بیاہ کر گھر آ گئی اور تانیہ کی امی کو گھر میں ایک ساتھی مل گیا۔ دونوں ساس بہو گھر پر ہوتیں اور تانیہ کی امی نے خوب نخرے اٹھائے اپنی بہو کے۔ پھر تانیہ کے ایگزامز شروع ہو گئے اور تانیہ تو ایسی تھی جیسے گھر پر ہو ہی نہیں۔ کالج سے اس کا کمرہ اور کمرے سے کالج۔ کھانا بھی اس کی امی اسے کمرے میں ہی دیتی تھیں کہ اس کو کھانا کھانے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ اللہ کر کے اس کے ایگزامز ختم ہوئے تو تانیہ گھر میں سب کو نظر آئی۔ ایک دن تانیہ کی امی نے اس کے سر پر تیل کی مالش کی کہ دیکھو ذرا اپنی حالت، بال کیسے روکھے ہو چکے ہیں۔
تانیہ کے بال تیل سے چپڑے اور کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اتنے میں ڈور بیل کی آواز پر تانیہ نے کہا، امی آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے منہ میں پان اور ہاتھ میں کی چین گھماتے ہوئے تانیہ کو دیکھ کر بولا، اندر نہیں آنے دیں گی؟ تانیہ نے جواباً کہا، آپ کی تعریف؟ تو منہ میں پان گھماتے ہوئے اس نے کہا، مجھ ناچیز کو سہیل کہتے ہیں۔ تعریف تو آپ کی ہے جناب، شادی پہ تو آپ غضب ڈھا رہی تھیں۔ یہ سن کر تانیہ کو غصہ بھی آیا، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بیہودہ شخص ہے کون۔ اتنی دیر میں امی نے آواز دی، تانیہ کون ہے دروازے پر؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچیں تو اس عجیب سی شکل والے انسان نے کہا، سلام خالہ، اور تانیہ کے پاس سے ترچھا گزرتا ہوا اندر آ گیا، اور تانیہ اسے پیچھے سے دیکھ کر صرف اتنا بڑبڑائی، جنگلی۔ وہ گھر کے اندر ایسے گھوم رہا تھا جیسے اس کا اپنا ہی ہو۔ تانیہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اپنی امی کو اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس کی امی ابھی بول ہی نہیں پائی تھیں کہ بھابھی اندر سے آتے ہوئے تانیہ کا اشارہ دیکھتے ہوئے بڑے فخر سے کہا کہ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اتنے میں سہیل منہ میں پان گھماتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ کون آیا کون گیا، کیونکہ آپ تو کتابی کیڑا بنی ہوئی تھیں۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ تانیہ کافی کا مگ لیے چھت پر چلی گئی۔ تانیہ کی بھابھی نے سہیل کو اوپر جانے کا اشارہ کیا اور خود ساس کے پاس بیٹھ گئی مٹر چھیلنے کے لیے۔ تانیہ ہینڈ فری لگائے گانے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ بڑے عرصے کے بعد وہ اس طرح چھت پر بیٹھی تھی۔ ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت ہی اچھا موسم تھا، اور تانیہ کرسی پر بیٹھی میوزک اور کافی کے مزے لے رہی تھی۔ سہیل اوپر آیا اور سیڑھیوں کے دروازے پر کھڑا تانیہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا کہ اچانک تانیہ کی نظر اس پر پڑی تو تانیہ نے غصے سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور غصے سے گھورتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اتر گئی۔ سہیل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا تو تانیہ کی امی کو بھی برا لگا جس طرح وہ اوپر چھت پر تانیہ کے پیچھے گیا تھا، مگر بول کچھ نہ سکیں۔ کچھ دن بعد بھابھی نے امی سے کہا کہ سہیل تانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر امی ہکا بکا رہ گئیں کہ کہاں وہ میٹرک پاس اور کہاں تانیہ جو ڈاکٹر بننے جا رہی ہے۔ امی نے جب یہ بات تانیہ کو بتائی تو تانیہ اپنی ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی اور غصے سے بولی، امی آپ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ رات کو بھائی آفس سے آئے تو تانیہ کی امی نے اسے بتایا کہ بہو نے آج تانیہ کے لیے سہیل کی بات کی ہے۔ یہ سن کر غصہ کرنے کے بجائے بیٹے نے کہا، تو ٹھیک ہے، پوچھ لیں وہ لوگ کب آئیں گے۔ یہ سن کر تانیہ کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ تانیہ کو جب پتہ چلا کہ اس کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی، اور اس نے اپنی امی سے کہا کہ میری طرف سے صاف جواب ہے، مجھے کوئی نہ کہے اس شادی کا۔ تانیہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بھابھی نے غصے سے کہا، کیوں؟
کیا خرابی ہے سہیل میں؟ اچھا خاصا تو ہے، امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بھابھی کے یہ الفاظ سن کر تانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تانیہ نے بھابھی کو صاف منع کر دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بھابھی کہنے لگی، تم سے ابھی شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ بس نکاح کر لو، رخصتی جب تم کہو گی تب کر لیں گے۔ تانیہ کو اپنی بھابھی کے ڈھیٹ پن پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے سہیل کی تمام خصوصیات کھول کر اپنی بھابھی کے سامنے رکھ دی کہ مجھے نہیں کرنی شادی اس چرسی سے۔ یہ سن کر بھابھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر 2 دن کے بعد تانیہ کا رزلٹ آیا تو تانیہ کی سیکنڈ پوزیشن آئی، اور آج آخر کار اس نے اپنے ابو کا خواب پورا کر دیا اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ سب دوستوں نے پروگرام بنایا کہ باہر لنچ کرتے ہیں۔ سب مل کر لنچ کے لیے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ میں گئے۔ عثمان بھی ساتھ ہی تھا۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے، اپنے ماضی کی باتیں یاد کر کے، اور فیوچر کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی۔ ادھر سہیل اپنے دوستوں کے ساتھ اسی جگہ آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تانیہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کر رہی ہے تو فوراً وہاں سے غصے میں ان کے گھر گیا اور اپنی کزن کو بتایا کہ آپ لوگ تو کہتے ہو وہ پڑھنے جاتی ہے، جبکہ وہ تو ہوٹلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرتی پھرتی ہے۔ سہیل نے کچھ اس انداز میں سارا کچھ بتایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں پر لنچ نہیں بلکہ کچھ غلط کر رہی ہو۔ تانیہ جب گھر آئی تو اس کی بھابھی نے تانیہ سے سیدھا پوچھا، مجھے سیدھی طرح بتاؤ، تم سہیل سے شادی کرو گی یا نہیں؟ تانیہ نے بغیر کسی ہیل و حجت کے کہا، نہیں۔ تو اس کی بھابھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب بھائی آیا تو بھابھی نے بھائی کو سب کچھ بتایا، جو کچھ سہیل نے بتایا تھا، اور شاید کچھ بڑھا چڑھا کر بتایا تھا، جس سے بھائی اتنا غصے میں تھا۔ بھائی نے امی سے صاف الفاظ میں کہا کہ تانیہ سے کہیں کہ سہیل سے شادی کے لیے ہاں کر دے، ورنہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سن کر تانیہ کی امی اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ جب تانیہ کو پتہ چلا کہ بھائی نے امی سے یہ کہا ہے تو تانیہ نے اپنی امی سے کہا، یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ہمارے گھر سے نکالنے والے؟ یہ تو میرے ابو کا گھر ہے۔ تانیہ جب اپنی امی سے بات کر رہی تھی تو بھائی بھی وہاں آ گیا، اور پھر دونوں بہن بھائیوں میں زندگی میں پہلی بار لڑائی ہوئی، جو تانیہ کی امی برداشت نہ کر سکی، اور دل کا دورہ پڑا، اور وہ چند لمحوں میں ہی اللہ کے پاس چلی گئیں۔ تانیہ تو جیسے مردہ سی ہو گئی تھی۔ ایک بھائی کا سہارا تھا اور اب اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھ چکی تھی۔ تانیہ کھل کر رونا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی ایسا کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ ماں کی تدفین کے بعد جب سب واپس چلے گئے تو تانیہ اب بالکل اکیلی رہ چکی تھی۔ بھابھی بھائی بالکل ہی بیگانے ہو چکے تھے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ پھر تانیہ کو اس کی خالہ نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر ہاؤس جاب نہیں کرو گی تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا۔ تانیہ نے پاس ہی ایک ہسپتال میں ہاؤس جاب سٹارٹ کی۔ وہ صبح جاتی اور رات کو واپس آتی۔ بھائی بھابھی بالکل اس سے لاتعلق ہو چکے تھے۔
لیکن تانیہ کی بھابھی سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تانیہ سے کہو کہ یا تو سہیل سے شادی کرے یا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ کب تک ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بھائی تو ایسے تھا جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہو۔ رات کو تانیہ تھک کر جب گھر آئی، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اور اس کا یہ حال تھا کہ بس گھر جا کر سو جاؤں۔ کھانا بھی وہ وہیں کینٹین سے کھا کر آئی تھی کہ گھر جا کر بس سو جاؤں گی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی، اس کے بھائی بھابھی اس کے کمرے میں آئے اور بھائی نے صاف الفاظ میں تانیہ سے کہا، دیکھو تانیہ، اب ابو امی نہیں رہے، میں تمہیں کب تک سنبھالوں گا، اس لیے سہیل سے شادی کر لو۔ تانیہ پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے بحث کرنے کے بجائے صاف الفاظ میں اپنے بھائی سے کہا، اس رشتے کی وجہ سے میری امی مجھ سے دور ہو گئی ہیں، اب تو کبھی بھی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر اس کی بھابھی نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے رات کے وقت ہی گھر سے باہر نکال دیا اور گیٹ لاک کر دیا۔ بھائی پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے اف تک نہ کی۔ تانیہ ایک تو تھکی ہوئی تھی، پھر رات کے اس پہر نہ اس کے پاس پیسے تھے نہ رہنے کا ٹھکانہ۔ تانیہ کی کسی ہمسائے سے بھی اتنی جان پہچان نہیں تھی، کیونکہ وہ سارا وقت تو پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، پھر چلی بھی جاتی تو کیا کہتی۔ اس لیے تانیہ ہسپتال واپس چلی گئی۔ وہاں سے اس نے اپنی خالہ کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ خالہ یہ سن کر پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کہا، تم میرے پاس اسلام آباد آ جاؤ۔ تانیہ نے اپنی ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے اور بس کا ٹکٹ لے کر بس میں بیٹھ گئی۔ اگر لاہور میں بھی رہتی تو اسے ڈر تھا کہ کہیں سہیل اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بس میں بیٹھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا بھائی، جس پر اسے بہت مان تھا، وہ اپنی بیوی کی اس حرکت پر ایک لفظ نہیں بول سکا میرے لیے۔ سوچوں میں گم پتہ نہیں کب اسلام آباد آ گیا۔ تانیہ کو تو تب پتہ چلا جب ساری بس خالی ہو رہی تھی۔ تانیہ صبح فجر کے وقت اپنی خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ بھی ابھی نماز کے لیے اٹھی تھیں جب تانیہ نے بیل بجائی۔ بیل کی آواز سن کر خالہ کا بیٹا اور بہو بھی اٹھ گئے۔ سب تانیہ سے ملے۔ خالہ نے تانیہ کو ناشتہ بنا کر دیا اور کہا، جاؤ بیٹی، میرے کمرے میں جا کر آرام کر لو، تھک گئی ہوگی۔ تانیہ واقعی بہت تھک چکی تھی، لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ تو اس کی آنکھ تب کھلی جب خالہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، امی، کیا اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی؟ آپ کو پتہ بھی ہے کتنی مہنگائی ہے، پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے، اوپر سے ایک اور فرد کا اضافہ، سب کیسے پورا کروں گا میں اکیلا؟ یہ سن کر تانیہ کو بہت رونا آیا، مگر پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ جب اپنے سگے بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو یہ تو پھر خالہ زاد ہے۔ تانیہ اٹھ کر باہر آئی تو سب چپ کر گئے۔ تانیہ خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، خالہ جان، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ مجھے ایک ہسپتال میں جاب آفر ہوئی ہے، بس 2 دن کے بعد مجھے وہاں جانا ہے۔ تانیہ نے یہ کہہ تو دیا تھا، مگر اسے اسلام آباد کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جاب ملی تھی ابھی تک۔ چھوٹی ہوتی ایک بار اپنی امی کے ساتھ آئی تھی بس۔
خالہ یہ سن کر بس دعا ہی دے سکیں اور چپ کر گئیں۔ اگلے دن تانیہ نے ناشتہ کیا اور صبح صبح خالہ کو شام تک واپسی کا کہہ کر نکل پڑی۔ اسے نہ تو سڑکوں کا پتہ تھا اور نہ ہی کسی جگہ کا۔ باہر نکلی تو ایک رکشہ والے سے پوچھا، بھائی یہاں پاس میں کوئی ہسپتال ہے؟ مجھے وہاں لے جاؤ۔ کوئی 30-35 منٹ کی مسافت کے بعد ایک ہسپتال آیا۔ تانیہ نے رکشے والے کو پیسے دیے اور اندر چلی گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ وہاں وہ ایک ڈاکٹر سے ملی اور جاب کا پوچھا۔ اس ڈاکٹر نے تانیہ کو HR ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا۔ تانیہ HR مینیجر سے ملی اور جاب کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو فیکلٹی کی ضرورت نہیں، البتہ ہمارا نیا ہسپتال مری میں بن رہا ہے، وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو۔ تانیہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے فوراً ہاں کر دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تانیہ کو گھر آتے آتے شام ہو چکی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنی خالہ کو خوشخبری دی کہ مجھے جاب مل گئی ہے، مگر رہنا وہیں پڑے گا۔ یہ سن کر خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعائیں دیتے ہوئے انہوں نے تانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ 2 دن کے بعد تانیہ مری پہنچ گئی۔ سارا پروسیس مکمل کیا اور اب پیر سے اس نے جوائن کرنا تھا۔ ہسپتال کے ہاسٹل میں رہائش بھی مل گئی۔ یوں تانیہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ آج تانیہ کو یہاں جاب کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران تانیہ ایک بار اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی، بہت سارے تحفے لے کر، اور وہی خالہ زاد جس کو پہلے ہی دن فکر پڑ گئی تھی، اتنے سارے تحفے دیکھ کر تانیہ سے ایسے مل رہا تھا جیسے بہت اداس ہوا ہو اس سے۔ اپنے بھائی نے صرف ایک بار خالہ کو فون کر کے پوچھا تھا کہ تانیہ آپ کے پاس آئی ہے کیا؟ اس کے بعد اس نے کوئی خبر نہیں لی کہ بہن کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ آج بھی بس خالہ کا کبھی کبھار فون آ جاتا ہے اور بس۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ مری کی ٹھنڈی فضاؤں میں تانیہ نے خود کو دوبارہ جوڑنا سیکھ لیا۔ ہسپتال کے سفید کمروں، مریضوں کی دعاؤں اور اپنی محنت کے بیچ اس نے درد کو لفظوں میں نہیں، خدمت میں بدل دیا۔ وہ ڈاکٹر بن چکی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اب وہ ایک مضبوط عورت تھی جس نے ٹوٹ کر بھی ہارنا نہیں سیکھا۔ کبھی کبھار رات کی تنہائی میں اسے ابو کی آواز سنائی دیتی، میری بیٹی مجھے تم پر فخر ہے، اور تب اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں، مگر دل مطمئن رہتا۔ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ وہ گھر، نہ وہ رشتے جو شرطوں پر قائم تھے۔ اس نے جان لیا تھا کہ محبت وہ نہیں جو زبردستی باندھی جائے، محبت وہ ہے جو انسان کو آزاد کرے۔ ایک دن ہسپتال کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہوا چلی جیسے کسی نے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ تانیہ مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ درد کے بعد کی تھی، شکست کے بعد کی نہیں۔ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا، مگر اس نے زندگی سے ہمت چھین لی تھی، اور یہی اس کی جیت تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔